بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدنی ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجف اشرف، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف کے بارے میں فرماتے ہیں: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نجف اشرف کے ایک قدیم قبرستان میں بے شمار بزرگان دین، اولیاء، علماء کے علاوہ دو انبیاء کرام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قبور مبارکہ بھی موجود ہیں، اور ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک گنبد کے نیچے یہ قبور ہے، اور کمرے کے باہر تحریر ہے: مرقد الانبیاء ہود و صالح علیہ السلام۔ مدار مبارک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سیرت نبویہ کے مظہر اتم، اخلاق نبوی کے آئینہ دار، اور ظاہری و باطنی علوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امین رازدار، علم و حکمت، شجاعت اور فخر و درویشی میں اپنی مثال آپ۔ خشیت کا یہ حال تھا کہ ساری رات مصلی پر بیٹھے محو عبادت رہتے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مدار مبارک کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نجف اشرف میں مدفون ہیں، لیکن کئی اور مقامات پر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدار مبارک کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مولیٰ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور خلافت میں سازش، شورشوں اور فتنوں کا سامنا رہا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ ضروری تھا کہ مزید شورشوں سے بچنے کے لیے آپ کے مقام دفن کو خفیہ رکھا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور کے بارے میں کچھ روایات اس طرح سے ہیں کہ جامعہ کوفہ کے قریب قصر العمارہ میں دفن کیا گیا۔ کوفہ میں کسی جگہ مدفون ہیں مگر قبر معلوم نہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسالت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو کوفہ سے مدینہ منورہ لے گئے، اور جنت البقیع میں سیدت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ شہادت کے فوراً بعد آپ کے جسد اثر کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے اونٹ پر سوار کیا گیا۔ راستے میں اونٹ گم ہو گیا اور قبیلہ بنی طے کے علاقہ میں جہاں پہنچا، انہوں نے خزانہ سمجھ کر تابوت کھولا، مگر جب اندر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اثر برآمد ہوا تو انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا روضہ مبارک افغانستان کے علاقہ مزار شریف میں بھی ہے، اور افغانستان کے قدیم جھنڈے میں آپ کے مزار مبارک کا نقشہ تھا۔ حضرات گرامی، کوئی بھی مقام کسی عظیم شخصیت سے منسوب ہو جائے تو یقیناً اس کے روحانی فیوز و برکات ضرور ہوتے ہیں۔ نجف اشرف میں مزار مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے منسوب ہے۔ زائرین آپ ہی کی زیارت کی غرض سے آتے ہیں، سو ان کی زیارت کے لیے آنے والے اجر و ثواب اور فیوزات و برکات سے محروم نہیں رہ سکتے۔ الحمدللہ ہمیں بھی اس عظیم مقام پر کئی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو اس مقام مقدس پر حاضری نہیں دے سکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیبی اسباب فرمائے تاکہ وہ بھی نجف اشرف میں مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔